بے پناہ خوبصورتی، لازوال حسن اور دلکش رنگوں سے لبریز گلگت بلتستان کے شمال میں موجود وادی ہنزہ، جو سرسبز و شاداب گھنے جنگلات، پرسکون جھیلوں، دل فریب آبشاروں، بلند و بالا پہاڑوں، شفاف دریاؤں اور گلیشیئرز پر مشتمل وہ جنت نظیر وادی ہے جو ہر سال ہزاروں سیاح کو اپنے حسن کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ خوبصورت پہاڑی وادی ان گنت مناظر سے مالا مال دریائے ہنزہ کے کنارے پر آباد ہے۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیوں کی جھرمٹ میں جگہ جگہ سفید پہاڑ برف کی چادر اوڑھے اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی قدرتی و پرسکون عطاباد اور بوریج جھیل، سیکرڈ راکس، ریمبو برج، شمشال ویلی، گلمرگ رائل گارڈن، تاریخی قلعے اور مزیدار لذیذ مقامی کھانے اس وادی گوشہ کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں۔ وادی ہنزہ میں داخل ہوتے ہوئے آسمان کو چھوتی یہ چوٹی راکا پوشی کے نام سے مشہور ہے۔ 7788 میٹر اونچی اس چوٹی کا شمار دنیا کی عظیم ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ اس برفانی چوٹی پر پڑتے غروب آفتاب کی چمک انتہائی دلکش و دلفریب مناظر پیش کرتی ہے۔ ان دیو قامت پہاڑوں کے دامن میں موجود شہر قراقرم کا خوبصورت نظارہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ 1978 میں بنائی جانے والی یہ شاہراہ ایک طویل سڑک ہی نہیں بلکہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت اور رابطے کی سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے آپس میں مضبوط تعلقات کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس سڑک کی تعمیر نے نہ صرف یہاں کے رہائشیوں کی زندگیاں آسان کی بلکہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ بلند ترین پہاڑوں کو چیر کر بنائی جانے والی اس شاہراہ کے دونوں اطراف ہرے بھرے لہلہاتے درخت آنے والے سیاحوں کے لیے دلی سکون و اطمینان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں۔ شہر قراقرم کے ساتھ واقع کریم آباد جو ضلع ہنزہ کا مرکزی شہر اور انتظامی مرکز ہے، قراقرم سلسلے کے حیران کن مناظر سے گھرا ہوا ہے۔ یہ برف سے ڈھکی چوٹیوں اور دریائے ہنزہ کے حسین نظارے پیش کرتا ہے۔ کریم آباد نہ صرف وادی ہنزہ کا گیٹ وے ہے بلکہ یہ اپنے روایتی فن تعمیر اور مقامی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ کریم آباد کے پاس تاریخی مقامات التت اور بلتت قلعے وادی ہنزہ کی شان میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہ قلعے ہنزہ کی بھرپور تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ آس پاس کے پہاڑوں کے پرکشش نظارے بھی پیش کرتا ہے۔ اس جنت ارضی کی رانائی اور خوبصورتی کے علاوہ یہاں کے لوگوں کے خوبصورت چمکتے اور ہنستے مسکراتے چہرے، ان کی سادہ طرز زندگی، امن پسندی اور مہمان نوازی بھی سیاحوں کا دل جیت لیتی ہے۔ یہاں کی صاف ستھری صحت بخش تر و تازہ ہوا لوگوں کے تمام غموں کو بھلا کر اپنے سحر میں جگڑنے کی بہترین قوت رکھتی ہے۔ وادی ہنزہ ہر موسم میں اپنا ایک الگ روپ دکھاتی ہے۔ جہاں موسم بہار میں برف کا پگھلنا، سبز درختوں اور رنگ برنگے پھولوں کا کھلنا شامل ہے، تو وہیں موسم خزاں بھی لال، پیلے، ہرے اور سنہرے رنگوں کی برسات کر کے مناظر کو ایسا رنگین بنا دیتا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ یہ رنگ بدلتے نظارے دیکھنے والوں کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہوتے۔ دوران مسافت سیاح آگے بڑھتے ہوئے پتھریلے پہاڑوں اور کوہ ساروں کے درمیان میں ایک طویل اور اندھیری ٹنل سے بھی گزرتے ہیں جسے عطاباد ٹنل کہا جاتا ہے۔ اس سرنگ کے ختم ہوتے ہی ایک روح پرور منظر جھیل کی صورت میں منتظر رہتا ہے۔ یہ پرسکون اور شاندار فیروزی رنگ کی جھیل عطاباد جھیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عطاباد جھیل جنوری 2010 میں ایک بڑے لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں بنی جس نے دریائے ہنزہ کے بہاؤ کو روک دیا۔ اس لینڈ سلائیڈنگ نے قدرتی ڈیم بنایا جو بعد میں ایک خوبصورت جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ یہ جھیل ایک تفریحی مقام کا درجہ حاصل کر چکی ہے جس کو دیکھنے کے لیے سیاح ہمہ وقت بےتاب رہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں۔ اس 350 فٹ گہری اور ٹھنڈی جھیل میں ٹورسٹ بورڈنگ اور جیٹ اسکائی کو انجوائے کرتے ہیں۔ نئے منزلوں کی طرف بڑھتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت گاؤں گوجل ولیج بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کا حسن سیاحوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اس گاؤں کی وجہ شہرت یہاں کا حسینی برج ہے۔ یہ رسیوں سے بندھا لکڑی کے تختوں سے بنا آسان خطا کر دینے والا خطرناک پل ہے۔ اس پل کے نیچے سے گزرنے والی دریا کی شور مچاتی موجیں دل فریب ماحول کو وحشتناک بنا دیتی ہیں۔ اسی سرزمین پر موجود پاسو وادی جس کا شمار ہنزہ کے حسین مقامات میں ہوتا ہے جو اپنے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے۔
جنہیں پاسوکونس کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے منفرد خد و خال کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ اونچے بڑے پہاڑ دور سے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ہنزا کا نگر نگر دلکش نظاروں سے مزین ہے۔ ہر گوشے کی رنگینی اور دلکشی سیاحوں کے قدم کو بار بار رکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہنزا کا سوست نامی قصبہ جو ہنزا سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، یہ شہر قراقرم پر پاکستان کا آخری قصبہ ہے۔ اس گاؤں کی خوبصورتی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سوست بارڈر پاک چین سرحد کا ابتدائی تجارتی پوائنٹ ہے۔ چین سے آنے اور جانے والے سامان تجارت کو ان لوڈ کیا جاتا ہے۔ اسی بلکھاتی شاہراہ پر کنجراب نیشنل پارک بھی آتا ہے۔ شمالی علاقے میں واقع یہ پارک مختلف اقسام کے پودوں اور نایاب جانوروں کا مسکن ہے۔ سوست سے آگے شہر قراقرم دشوار گزار پہاڑوں میں داخل ہوتا ہے۔ تقریباً 80 کلومیٹر کی چڑھائی پر بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں شہر قراقرم پر آگے بڑھتے ہوئے خنجراب پاس آتا ہے۔ کریم آباد سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر موجود خنجراب پاس جو ایک اونچا پہاڑی پاس ہے جہاں پاکستان کا نورتھ بارڈر چائنا سے ملا ہوا ہے۔ خنجراب پاس پاکستان کا سب سے اونچا کراسنگ بارڈر ہے جو قراقرم ہائی وے کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے۔ یہ برفانی چوٹیوں اور گلیشیئرز کے قابل یقین اور ناقابل یقین مناظر پیش کرتا ہے۔ یہ انتہائی بلندی پر ٹھنڈے علاقے ہیں جو سطح سمندر سے 16,200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں اتنی بلندی پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پر آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سوکھی خوبانی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لذیذ اور خوشبودار خوبانیوں کا یہ دیس وادی ہنزا قدرت کی فیاضیوں، رعنائیوں اور خوبصورتیوں کا مجموعہ ہے۔ فطری حسن اور رنگوں میں ڈوبی یہ وادی اپنے اندر انگنت قدرتی شاہکار سمیٹے ہر وقت سیاحوں کی منتظر رہتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری وادی ہنزا سے متعلق ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔